ویلکم بیک ناظرین. اچھا عمران، آپ نے نیر بخاری صاحب کی بات تفصیل میں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مورل کوئی بنتا ہی نہیں جواز، کیونکہ ویسے کیسز جو ہیں اتنے سال چلے اور کوئی کنوکشن ہے نہیں، اور آپ کی کلیئر پوزیشن ہے کہ وہ ریزائن کریں. دیکھیں نسیم، اب پرابلم کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں اس کو علیحدہ کرنا چاہیے، اس ایشو آصف زرداری کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو. ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ایک ملک میں کنسنسس ہے کہ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. وہ بالکل بے قصور تھے. جو جس طرح کنڈکٹ کیا گیا کیس، اس کے اوپر کوئی، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوا. اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ ساری قوم کی سمپتھیز ہیں. جس طرح انہوں نے وہ یہاں آئیں اور جس طرح ان کو الیکشن لڑایا گیا امریکن پریشر کے اندر، میں خود جانتا ہوں. مجھے کرسٹینا لیم نے بتایا کہ بے نظیر الیکشن سے نکلنا چاہتی تھیں. امریکن پورا پریشر پڑا ان کے اوپر، اور نگرو پونٹے اور باؤچر دبئی اور جو بھی گئے، اور ان کو انہوں نے پریشر کے اندر، اور بے نظیر کرسٹینا لیم نے مجھے یاد ہے لاہور میں بتایا، وہ الیکشن کور کرنے آئی تھی، اور ان سے جو ہوا بجاری بے نظیر بھٹو سے، ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی، سمپتھیز تھی. ہماری اختلاف بھی ہو سیاسی، کبھی اتنا صدمہ نہیں ہوا. یہ جو موجودہ پرابلم ہے یہ آصف زرداری کا، ان کو اگر آپ اکٹھا لمپ کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی کیونکہ ہمارے سے وہ ہوا تو یہ بھی سارا غلط ہو رہا ہے، یہ میرے خیال میں یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ایشو یہ ہے کہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، وہ تو فیکچول سوالات تھے، جس کے اندر یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سوئس بینکس میں تقریباً $60 ملین تھے. یہ ایک سوال پوچھا گیا جس کے اوپر انہوں نے نیب سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ تھے، اور پھر وہ کمپنیز میں ٹرانسفر ہو گیا پیسہ. میرے سارے اویلیبل ہیں کہ یہ جو کہ انہوں نے جو سارے محل کو اسمبلی فلور پہ ڈینائی کیا تھا وہ ایڈمٹ کر لی اور پیسے ان کی طرف چلے گئے. یہ بھی ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو ملک کا ہیڈ ہے، اور یہ بات اخلاقیت پہ آ جاتی ہے کہ کیا اگر جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کے ایک طرف وہ 96 میں اثاثے دکھاتے ہیں 1,20,00,000 کے، ٹیکس دیتے ہیں 5 لاکھ سے کم، اس کے بعد ان کے یہ اثاثے نظر آ جاتے ہیں اربوں روپے کے، تو کیا عمران اور بھی تو لیڈرز ہیں، میاں نواز شریف بھی تو. میں چیف ایگزیکٹو کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں چیف ایگزیکٹو کی بات کر رہا ہوں اس وقت، کیونکہ اخلاقی قوت کی بات کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کو چلانا ہے ایک مثال دے کے کہ دیکھیں اوپر جو بیٹھے ہوئے جب آپ کا انٹیریئر منسٹر یا آپ کا پریزیڈنٹ، وہ جب، اور جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے، وہ جب اس ملک کے اندر ان کے اوپر شک و شبہات آ جائیں گے، اور یہ میجر ایشوز ہے، یہ بہت بڑی ڈسکریپنسی ہے کہ جو انہوں نے خود 96 میں اپنے ڈکلیئر کیے ایسٹس اور جو ان کے ایسٹس یہ سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. اب عوام اگر اس میں یہ پوچھنا چاہے کہ جناب اگر آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں یا ہمارے اوپر ہمیں ٹیکس ہمارے سے لے رہے ہیں یا ہمیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تو کیا پریزیڈنٹ کے اس کے پاس اخلاقی قوت ہے؟ یہ مین ایشو ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری کو ریزائن کرنا چاہیے، اور وہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ جب اب وہ جس کرائسس میں پھنس گئے ہیں، یہ اب بات یہاں ختم نہیں ہونے لگی. یہ کہنا کہ جی امیونٹی ہے، یہ بھی چیلنج ہوگی. یہ سارے کیسز جائیں گے عدالتوں میں. کیا وہ اب باقی ٹینیور یہ کیسز لڑیں گے، یا وہ جو ملک میں ملٹی کرائسز ہیں، ایک کرائسس نہیں ہے، ایک تو جو اکنامک کرائسس ہے ملک میں، گورننس کرائسس ہے، سب سے بڑا کرائسس جو آنے والا ہے اس ملک کے اوپر. اوباما نے جو سرج یا 30,000 فوجیوں کی سرج کری ہے، آپ سارے انالیسز پڑھ لیں، اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان پہ ہے. اب کیا پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ امریکنوں کے ساتھ پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کر سکیں، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بچا رہیں گے. نہیں، بٹ وہ ایکٹیولی کورٹس میں تو نہیں ہوں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ لاہور سے جوائن کیے آسمہ جہانگیر صاحبہ نے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن. السلام علیکم آسمہ. السلام علیکم. آپ نے سنی ہوگی گفتگو ابھی عمران کی بھی، اور ساتھ ہمارے بیٹھے ہیں سینیٹر صاحب پیپلز پارٹی کے بخاری صاحب. یہ بتائیے کہ جو این آر او پہ کل ڈیسیجن آئی ہے اس کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے بار بار کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا اب اخلاقی جواز نہیں بنتا کہ وہ صدر رہیں. آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک میرا ویو ہے، میرا خیال ہے ان کو صدر بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور بن کے انہوں نے بہت غلطی کی، اور اب رہ کے غلطی کریں گے. رہ کے غلطی کریں گے؟
बिल्कुल, मगर जो बात एक और कहने वाली है, जो मैं इमरान खान साहब से खास तौर पे कहना चाह रही हूँ कि देखें, ये जो एनआरओ का फैसला है, कोई एनआरओ को जस्टिफाई ना उस वक्त करता था ना अब कर सकता है, मगर ये जो फैसला है इसको पढ़ के तो मैं बहुत परेशान हुई हूँ, इसलिए कि यहाँ पे तो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स खत्म हो गई, ये तो पूरी जुडिशरी ने कंट्रोल कर लिया, और वो एक शिक जो थी आयन की, जो कि ज़ियाउल हक ने डाली थी, जिसमें ये है कि कोई सगेशर है, अमीन है या नहीं है, उसको उन्होंने सैंक्टिटी दी, यानी कि अब अदालतें बताएंगी पार्लियामेंटेरियंस को, उनको परखेंगी और उनकी मॉरल जजमेंट्स देंगी कि ये कैसे लोग हैं। और आप देखें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो फिर इलेक्शन लड़के आते हैं, जो हमारे जज साहिबान हैं वो तो आते ही खालिसन अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर हैं। तो अगर वही मेयार इनके ऊपर कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है शायद ये उस मेयार पे नहीं उतरेंगे। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि चीजें रेट्रोस्पेक्टिव कर दी कि ठीक है जी, जो पहले से क्लोज्ड एंड ट्रांजैक्शन जो है उसको हम फिर खोल सकते हैं। तो फिर इनसे पूछा जाए कि पीसीओ का क्लोज ट्रांजैक्शन क्यों नहीं फिर खुल सकता। देखें, मैं आपसे ये बार बार ये कह रही हूँ कि एनआरओ आना ही नहीं चाहिए था, करप्शन के खिलाफ होना चाहिए था, मगर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को आप इतना ना इम्बैलेंस करें। और दूसरा ये ना हो कि जो लोग खुद शीशे में बैठे हुए लोगों को उनको कहना पड़े कि पत्थर सोच के फेंको। ये क्या मतलब आपका, जो लोग शीशे में बैठे हैं वो उसने कहा जाए कि पत्थर पहले देखिए, स्वाय डॉक्टर मुबशर हसन के, जिनको मेरे दिल में बहुत एहतराम है, आप बैठे पिटिशनर साहिबान की लिस्ट देख लीजिएगा, कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा है वहां पे। और दूसरी बात ये है कि क्या आपका रुजहान खान साहब और काजी हुसैन अहमद साहब की तरफ इशारा मुशर्रफ के जमाने में, अगर वो कहते हैं मैं माफी कर दो, गलती हो गई, तो क्या कोई और इंसान नहीं है उस दुनिया में जिससे भी गलतियां हो सकती हैं? नाजरीन, आपने आसमा जहांगीर साहबा की गुफ्तगू सुनी। अभी हम बातचीत जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।